السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مریخ پر زندگی کی تلاش۔ ناسا کا نیا رپورٹ پر سیورین سرخ سیارے پر اتارا گیا۔ پہلی تصویر جاری۔ نظام شمسی کے چوتھے سیارے مریخ پر ایک اور رپورٹ پہنچ چکا ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے روور کو سیارے کے خطوط کے قریب جیروس نامی ایک گہرے گڑھے پر اتار دیا تھا۔ کامیاب لینڈنگ کی تصدیق ہونے پر ریاست کیلیفورنیا میں ناسا کے مشن کنٹرول میں موجود انجینئر کی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 6 پہیوں والا یہ رپورٹ اب کم از کم 2 سال تک اس گڑھے کے پتھروں میں ڈرلنگ کر کے ماضی میں یہاں زندگی کی موجودگی کے ثبوت اکٹھے کرے گا۔ جیروسا کے بارے میں خیال ہے کہ اس میں اربوں سال قبل ایک بڑی جھیل موجود تھی، اور جہاں پانی موجود ہوا وہاں زندگی کی موجودگی کا امکان بھی ہوتا ہے۔ مریخ سے پتھروں کے یہ نمونے 2030 کی دہائی میں زمین پر لائے جائیں گے۔ لینڈنگ کے بعد اس خلائی گاڑی نے سیارہ مریخ سے اپنی پہلی تصویر بھی ٹویٹ کر دی ہے۔ مشن کنٹرول کو محفوظ ہونے کا سگنل عالمی وقت کے مطابق 8:55 پر موصول ہوا تھا۔ ویسے تو ناسا اس کام میں ماہر ہے، لیکن اس کے باوجود مریخ پر لینڈنگ کبھی آسان نہیں ہوتی، اور پرسیوس کی ٹیم جمعرات تک اس حوالے سے انتہائی محتاط گفتگو کر رہی تھی۔ یہ ناسا کی جانب سے مریخ پر اتارا گیا 1 ٹن وزنی دوسرا رورر ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں انجینئر اس رورر کے مختلف سسٹم چیک کریں گے کہ کہیں انہیں لینڈنگ کے مشکل حالات سے نقصان تو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے گرد واپیش کا جائزہ لینے کے لیے یہ کئی تصاویر زمین پر بھیجے گا۔ عام آنکھ کے لیے یہ رپورٹ کیوریوسٹی اور رورر جیسا ہے جیسے ناسا نے 2012 میں گلکریٹ میں استعمال کیا تھا، لیکن یہ نئی گاڑی کافی مختلف ہے۔ اس میں جدید ٹیکنالوجی کے آلات موجود ہیں جن کی مدد سے سائنس سے متعلق سوالات کا جواب دیا جا سکے گا۔ چیف انجینئر ایڈو سٹیل نے بتایا ہے کہ وہ ایک ایسا رپورٹ بنانا چاہتے تھے جو کیوریوسٹی سے زیادہ تیز ہو۔ انہوں نے واضح کیا مریخ کی تاریخ میں نوکیلے پتھر اور وینٹیفسٹ ہیں جن سے کیوریوسٹی کی پہیوں کو نقصان پہنچتا تھا۔ کیوریوسٹی کے چلنے کا طریقہ بہتر ہے، اس کے پہیے مضبوط ہیں اور یہ نوکیلے پتھروں اور ریتوں پر بھی اچھی کارکردگی دکھائے گا۔ خلائی مشن کے یہ شوق تو توقع کر سکتے ہیں کہ اس بارے میں بہترین ویڈیو تصویر دیکھی جا سکے گی۔ اس مشن پر 20 سے زیادہ کیمرے اور 2 مائکروفون ہیں۔ 2 کیمرے ایک چھوٹی ہیلی کاپٹر پر ہیں جو مریخ کی ویران آبادی ہواؤں میں اڑان بھرنے کی کوشش کرے گی۔ 1970 کی دہائی میں لینڈنگ کے بعد یہ مریخ پر ناسا کا پہلا مشن ہے جو زندگی کے آثار کو ڈھونڈے گا۔ اس عرصے تک کئی مشنز میں یہ جائزہ لینے کی کوشش کی گئی تھی کہ آیا یہاں انسان بس سکتے ہیں، ماضی میں یہاں کے حالات کسی طرح کے رہے ہیں، اور کیا بائیولوجی کے لیے یہ موزوں جگہ ہے۔ اس سوال کا جواب اب ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ سن 2000 کی دہائی میں اسپرٹ اور اپورچونٹی روز کے مشن۔ اس حال میں کیوریوسٹی رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ مریخ زیادہ گرم اور نم ہے، یا جراثیم یا مائکرو آرگنزم کے پنپنے کے لیے تمام کیمیائی ضروریات پوری ہے، لیکن اگر وہ یہاں کبھی رہے۔ اب پیورینس کا کام یہ ہوگا کہ قدیم حیات کی نشانیاں ڈھونڈے گا اور جزیروں جس کے بارے میں خیال کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جھیل ہوا کرتی تھی، اس سے نمونے اکٹھے کر کے اس کا جائزہ لے گا۔ اور کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف کالج ٹیکنالوجی میں خلائی سائنس کی پروفیسر ایلمن نے بھی بتایا کہ جس طرح ارضیات کے ماہرین زمین کے جغرافیے اور یہاں قدیم حیاتات پر تحقیق کرتے ہیں، اس طرح اب ہم مریخ پر مائکروز کی تحقیق ہوگی۔ زمین پر بھی یہ واقعات آپ کو کسی تالاب کی سب سے نچلی سطح پر مل سکے گی۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایسی چیز زمین پر 3.5 ارب سال
قبل موجود تھی۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ مریخ کے تالابوں میں بھی 3.5 ارب سال قبل موجود ہوتی تھیں؟ حقیقت یہ ہے کہ پریمیڈز کے لیے وینس پر ایسے ثابت کرنا مشکل ہوگا۔ زمین پر قدیم حیاتیاتی کی مثالوں کے موازنے پر بحث عام ہے، اس لیے رورر اب دلچسپی پتھروں کو اپنی چھوٹی ٹیوبر میں ڈالے گا اور اس کی دہائی کے اول آخر میں انہیں زمین لایا جائے گا، جہاں ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ ناسا